کے شو میں برطانیہ سے متحدہ کے بانی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، ریفرنس ارسال۔ 38 مقدمات میں نامزد میئر منتخب، بلدیاتی نظام کی شکل میں کیا جمہوریت مکمل؟ فاروق ستار کے خلاف سخت لہجہ، کیا لندن کی خاموشی مصلحت کے تحت؟ پاکستان مخالف نعرے لگانے والوں سے تفتیش کی تیاری، JIT کا امکان۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج کے دن میئر منتخب ہوئے وسیم اختر صاحب، جو کہ خود 38 مقدمات میں نامزد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی وابستگی کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی، MQM پاکستان کے حوالے سے ایک نقشہ کھینچا، جس کے بارے میں کل فاروق ستار صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ MQM پاکستان MQM لندن سے پھر انہوں نے کہا لا تعلق ہے، واٹس ایپ گروپ سے بھی الگ ہو چکے ہیں، واٹس ایپ گروپ سے لندن کے رہنماؤں کو الگ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ان کی ڈیزگنیشن اب لکھی جائے سربراہ MQM پاکستان۔ وضاحتیں یا پھر بار بار اعلانات کے باوجود کیا ابہام تاحال برقرار ہے؟ وفاقی حکومت نے ایک ریفرنس تیار کیا ہے جو چودھری نثار صاحب یعنی وزارت داخلہ کی طرف سے برطانیہ ارسال کیا گیا ہے، جس کے اندر مطالبہ کیا گیا ہے کارروائی کا اس معاملے کے اوپر جو اسپیچ MQM کے قائد الطاف حسین صاحب کی طرف سے کی گئی اور اسپیچ کے بعد جو یہاں پر وائلنس ہوا، اس حوالے سے یہ ریفرنس، اس کے اندر سارے ثبوت لکھ کر شامل کیے گئے اور ان ثبوتوں کے ساتھ اس ریفرنس کو بھیجا گیا۔ وسیم اختر صاحب نے آج میئر منتخب ہونے کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی سربراہی میں MQM پاکستان کے حوالے سے کیا کہا، یہ ذرا چنگ سنیں، یہ ساؤنڈ بائٹ سنیں ان کی۔ میں میئر کراچی فاروق ستار بھائی کی سربراہی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ ہوں اور ان کے ہاتھ مضبوط کروں گا انشاءاللہ، اور اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ وسیم اختر صاحب کا بیان کافی واضح ہے، لیکن کراچی کی سیاست کا مستقبل ابھی تک شاید واضح نہیں ہو پا رہا ہے۔ MQM پاکستان، MQM لندن، PSP سیاسی طور پر، پھر ایک بدلہ گروپ جو کہ PIB کالونی میں وال چوکنگ کر رہا ہے، اس میں الطاف حسین صاحب کی ڈیٹ آف برتھ لکھی جا رہی ہے۔ یہ سارے سوالات، یہ ساری پیچیدگیاں، یہ سارے ابہام تاحال برقرار کیوں ہیں؟ یہ پروگرام میں سوال اٹھائیں گے۔ ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی طرف سے ریفرنس کی تیاری یا ریفرنس بھیجنے کا عمل کس حد تک سودمند ثابت ہو سکتا ہے، کس حد تک فائدہ مند، کس حد تک ریزلٹ اورینٹڈ ہو سکتا ہے، نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، یہ سوال بھی پروگرام میں اٹھائیں گے۔ بے نقاب میں بہت سے اہم سوالات، بہت سی اہم حقائق جو کہ بے نقاب ہوں گے، اس بریک کے بعد اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں پر ہم بات کریں کراچی کی سیاست پر۔ آج میئر منتخب ہوئے جن کے اوپر 38 مقدمات میں وہ خود نامزد ہیں، جو میئر کراچی ہیں۔ اپنا آفس وہ کدھر سے آپریٹ کریں گے، کراچی کے سیاسی حالات، جو فضا اس وقت بن چکی ہے کراچی کی، اس تمام چیزوں پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یا پھر آپ کہہ لیں جی سربراہ MQM پاکستان، جو انہوں نے کہا ہے کہ میری ڈیزگنیشن لکھی جائے، وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں میں نے واٹس ایپ سے لندن کے لوگوں کو نکال دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے جی کہ سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں، قائد MQM جو ہے بانی MQM، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وضاحتیں کس حد تک مطمئن کر رہی ہیں سب کو، یہ سوال پروگرام میں اٹھاتا ہے۔ میرے ساتھ نہال ہاشمی صاحب موجود ہے، سینیٹر نہال ہاشمی صاحب پاکستان مسلم نون کے سینئر مرکزی رہنما ہیں۔ انیس ایڈوکیٹ صاحب پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما مجھے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، اسلام آباد سے نہال ہاشمی صاحب ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے
نیاز صاحب آپ کا میں نے بیان سنا, آپ نے تو کلیئرلی یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ ایسا جو ہے غدار قرار دے دے ایم کیو ایم کو تو اس کو سمندر بدھ کر دینا چاہیے, یہ آپ نے کیٹیگوریکلی کہا. کل وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا جی کہ سیاسی دفتر رینجرز بند کر رہی ہے, یہ غلط ہے. فاروق ستار کی گرفتاری سے لے کے آصف حسنین کی پی ایس پی میں شمولیت تک مشکوک نظر آتی ہے. مصطفیٰ کمال اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس پر لگتا ہے چھاپ ہے. یہ باتیں رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ کی پارٹی پالیسی ہے یا ان کی ذاتی رائے ہے؟ آپ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں نہال ہاشمی صاحب اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی شخص ہو, میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہو, جسے پاکستان کے آئین, قانون اور آئینی عدالت غدار قرار دے دے تو کیا اسے پاکستان میں رہنا چاہیے؟ بالکل نہیں. پھر اسے آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں باہر پاکستان سے. اس میں اور کسی بھی غیر ملکی ایجنٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو میں جس بات کو کہا تھا اس بات پہ آج بھی قائم ہے. مگر ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہمارے ملک میں ایک کلچر اور ایک فیشن ضرور رہا ہے کہ ہر کسی کو ہم وفادار اور غدار کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, جسے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جہاں تک رہ گیا دفاتر کو مسمار کرنے کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دفاتر کسی بھی سیاسی جماعت کا اگر وہ جائز ہے, آئینی ہے, قانونی جمہوری طریقے سے مالکانہ حقوق ہے, وہ اس کی نہ صرف حفاظت کی جائے, اس کا احترام کیا جائے, اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. مگر کوئی بھی دفتر پی ایم ایل این کا کیوں نہ ہو, پیپلز پارٹی کا کیوں نہ ہو, کسی بھی پارٹی کا ہو, متحدہ کیوں نہ ہو, اگر وہ انکروچڈ زمین پہ ہے, وہ پارکوں پہ ہے, سرکار کے زمین پہ ہے, ناجائز طور پہ بنایا گیا ہے, آئینی قانونی ہے, پھر وہ دفتر نہیں ہے, پھر وہ انکروچمنٹ ہے. اور انکروچمنٹ کو کسی صورت سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس سے بہت پہلے مسمار ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو دفاتر بنانے ہیں, آپ اپنے خرچے سے بنائیں, آپ اپنے جائز طریقے سے بنائیں, مگر بچوں کے کھیل کے میدان میں اور گارڈن میں اور پارکوں میں دفتر کی کسی کو آئین پاکستان اور پاکستان کے قوانین اس کی اجازت نہیں دیتی. صحیح, ٹھیک ہے, آپ نے لیکن کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر کم علمی میں کہا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ دفاتر لیگل ہے یا الیگل ہیں؟ اور نہال ہاشمی صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں جو کمنٹس وزیر قانون پنجاب نے کیے ہیں, وہ واضح طور پر لگتا ہے کہ ان کو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو. تاثر جو رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے ہیں بار بار, وہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پیچھے کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, یا آپ کیا آپ کی رائے ہے اس بارے میں نہال ہاشمی صاحب؟ دیکھیے, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو سیاست کرنے کا ہی حق حاصل ہے, سیاسی جماعت بنانے کا حق حاصل ہے, مگر یہ اسٹیبلش کرتا ہے اس کے عمل سے کہ اس کے پیچھے, جیسے الطاف حسین کے عمل سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ہندوستانی ایجنٹ ہیں, اور یہ صرف آج نہیں ہوا, 2005 میں بھی ہو گیا. اسی طرح سے کسی اور آدمی کے کوئی ایک عمل یا کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی لیڈر اگر اس کے عمل اس طرح کا ہو تو پھر اس پہ عنوان دینے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ کون ہے, کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, مگر ہمیں کسی کے اوپر تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی سیاسی جماعت بنائے, اظہار رائے کی آزادی ہے پاکستان میں. صحیح. انیس ایڈوکیٹ صاحب, آپ کا میں نے جو ریاکشن سنا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان پہ, آپ نے کہا ثابت ہو گیا ہے کہ نون لیگ سپورٹ کر رہی ہے ایم کیو ایم کو, بہت پاناما لیگ سے بھی آپ نے لنک کیا تھا. نہال ہاشمی صاحب ابھی کافی واضح الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ذاتی بیان ہے. آپ اس بیان کو تسلیم, جو ابھی نہال ہاشمی صاحب کہتے ہیں, آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں پارٹی پالیسی, یا جو رانا ثناء اللہ صاحب بول رہے تھے اس کو سمجھتے ہیں پارٹی پالیسی؟ انیس ایڈوکیٹ صاحب. جی السلام علیکم. یہ آپ کے فون میں ٹیون چل رہی ہے مسلسل, تو میں آپ کی آواز جو نا وہ چلے میں آڈیو صحیح کرواتا ہوں, بھی بات کرنے میں ٹھیک ہے, میں آڈیو صحیح کرواتا ہوں. لیکن اگر میں سوال ریپیٹ کر دوں, انیس ایڈوکیٹ صاحب اب تک اگر آواز پہنچ رہی ہے, تو کل رانا ثناء اللہ کے بیان کی ریاکشن میں آپ نے کہا تھا کہ نون لیگ ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہی ہے, یہ واضح ہو چکا ہے. نہال ہاشمی صاحب نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ ذاتی رائے ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی, ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے اس بارے میں. یہ جو بیان رانا ثناء اللہ صاحب نے مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں دیا, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. انیس ایڈوکیٹ صاحب, واٹ از یور اوپینین؟ اس کی وضاحت تو نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے آنی چاہیے تھی, باقاعدہ نون لیگ کے ترجمان کی طرف سے, کہ رانا ثناء اللہ صاحب. ہلو, آواز آپ فرمائیے, آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے انیس ایڈوکیٹ صاحب؟ بالکل. ہلو جی انیس صاحب, آپ کی آواز پہنچ رہی ہے, بولیے.
رابطہ منقطع ہوا, لیکن نہال ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں اعلیٰ قیادت کی طرف سے وضاحت آنی چاہیے. رانا ثناء اللہ سینئر رہنما ہے, اعلیٰ قیادت, اس کی مرکزی قیادت آپ کے اعلان کرے, مریم نواز ٹویٹ کر دیں یا کوئی اور آپ کا وزیر سینئر کہہ دے یا کیا پتہ نہیں کہہ رہے ہیں, اعلیٰ قیادت چاہ رہے ہیں اس وقت نہال ہاشمی صاحب. دیکھیے, میں جو اعلیٰ قیادت کی بات کر رہے ہیں انیس بھائی, رانا ثناء اللہ بھی ہمارے پارٹی میں اعلیٰ قیادت ہیں. ایسی بات نہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اعلیٰ قیادت نہیں رکھتے ہیں, وہ ایک اعلیٰ قیادت ہیں, ہمارے پنجاب کے وزیر قانون ہیں. مگر ہماری ذاتی حیثیت بھی ہوتی ہے, پارٹی حیثیت بھی ہوتی ہے. ذاتی حیثیت میں ہر کسی کے بات کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے, اور ہم ہر کسی کے, انیس بھائی کے بات کا بھی احترام کرنا ہے, آپ کی بھی بات کا احترام کرنا ہے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے بہتر لے کے آگے بڑھیں. ایشو یہ ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. ایشو یہ ہے کہ جمہوری انداز میں معاملات طے ہونی چاہیے. ایشو یہ ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے معاملات حل ہونے چاہیے. اچھا انیس ایڈوکیٹ صاحب, آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو نہال ہاشمی صاحب کی بھی اگر آپ تک آواز پہنچی ہے ابھی, وہ وضاحت کر رہے ہیں, آپ وضاحت کو تسلیم نہیں کر رہے, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سینئر قیادت مرکزی قیادت کیا ہے, وضاحت کرے, جو رانا ثناء صاحب کے بیان کی نفی کرے, یہ بات ہے. جی ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے نہ صرف وزیر قانون ہے, وزیر داخلہ ہے, اور اکثر و بیشتر وہ نواز شریف کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی اور پرائم منسٹر کی وہ ترجمانی بھی کرتے رہے ہیں مختلف سیاسی امور کے اندر. تو یہ کنفیوژن تو نون لیگ کے اندر موجود ہے نا, کہ نہال ہاشمی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور پھر وزیر داخلہ یہاں پر آ کر ایک شخص, ابھی خود نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ تصدیق ہو گئی کہ الطاف حسین بھارت کا ایجنٹ ہے, ملک دشمن ہے. جب تصدیق ہو چکی ہے, ہر چیز کی تصدیق ہو چکی ہے, تو اس کے باوجود وفاقی حکومت کا ان کے خلاف ڈائریکٹ تیزی کے ساتھ ایکشن لینا نہ لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ وزیر داخلہ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ اسی سے سوال ہے, کاروائی ہوگی, وہ کیا ایکشن ہے؟ یعنی وزارت داخلہ ایک ریفرنس ارسال کرتا ہے برطانیہ کو, آج کیا اس سے وضاحت آپ کو تسلی ملتی ہے کہ وزارت داخلہ ایک ریفرنس برطانیہ کو بھیج رہے ہیں MKM کے قائد الطاف حسین صاحب کے خلاف؟ از اٹ انف سر؟ یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وفاق کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ بھائی آپ پہلے اپنے ملک میں تو اس کے خلاف ایکشن لیں, کوئی نہ کوئی ایکشن لیں. آپ برطانیہ کو تو ریفرنس بھیج رہے ہیں, اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے آج ریفرنس بھیجا ہے, لیکن آپ کے پاس کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے آپ کو تمام وہ ثبوت فراہم نہیں کیے جو ملک دشمنی سے متعلق ہیں؟ کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ تمام ثبوت نہیں رکھتی ہیں اور آپ کی نظر میں نہیں ہے, آپ کی نالج میں نہیں ہے, اسٹیٹ کی نالج میں نہیں ہے کہ بھارت کا ایجنٹ ہے الطاف حسین اور ملک توڑنے کی سازش کر رہا ہے؟ کیا اگر لا علم ہے تو اس بات کا بتائیں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے, ہم اب برطانیہ کو اب لکھ رہے ہیں. تو ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے کہ تمام ثبوت آپ کے پاس ہونے کے باوجود پاکستان کے اندر تو آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہے ہیں. اور اگر کلیئرٹی نہیں ہے, آپ ریفرنس برطانیہ بھیج رہے ہیں, دنیا میں بھیج رہے ہیں. انیس صاحب اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو اور پھر کیا جان بوجھ کر نون لیگ ایسا کر رہی ہے؟ یعنی آپ کو شک کیا ہے, آپ کو شبہ کیا ہے, آپ کو کیا خدشات ہیں, کیا لگتا ہے جان بوجھ کے نون لیگ کر رہی ہے, اور کیوں کر رہی ہے اگر ایسا کر رہی ہے تو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی سیاسی مجبوریاں ہیں. جس طریقے سے اپوزیشن یا دوسری پارٹی نون لیگ پر اس وقت ہلہ بولے ہوئے ہیں, ان کو گھیرنے کی کوشش میں ہے, اور کئی مواقع پہ آپ خود اس بات کے گواہ ہیں, میڈیا کیا نہال ہاشمی بھائی بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو کافی پریشانیوں کا سامنا رہا ہے. اور MKM وہ واحد پارٹی ہے جو کہ کرائم میں, جرائم میں الطاف حسین اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. ان کے پاس 24 قومی اسمبلی کے اراکین ہیں, 8 سینٹ کے ممبران ہیں, آپ کے سامنے ہیں, چاہے پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو اور دیگر آئینی ترامیم ہو. ایک بیان دینے کے بعد ایک فون جاتا ہے اسحاق ڈار صاحب کا
कुछ और कह रहे होते हैं और कितनी तेजी के साथ वो, इसलिए कि वो अपने घनावने जराइम में, अपने मामलात में इतने उलझे हुए हैं कि वो आसानी के साथ काबू आ जाते हैं। तो इससे ज्यादा कमजोर पोजीशन किसी की भी नहीं है। और नवाज इसलिए वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ एक्शन से कतरा रही है। अच्छा निहाल हाशमी साहब, ये वाज़े तौर पर पीएसपी की तरफ से एक तनकीद आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर इस वक्त हो रही है। सर व्हाट इज योर रिस्पांस निहाल हाशमी साहब? क्या वाकई में आप लोग एमक्यूएम की पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं इस वक्त के एक्शन अभी तक नहीं हो रहा, डिस्पाइट दैट कि आप जैसे लोग पार्टी में हैं जो वाज़े तौर पर मौक़िफ़ दे रहे हैं, फिर भी नहीं एक्शन हो रहा है इस वक्त? निहाल हाशमी साहब। सफान अनीस साहब गालिबन वकील हैं और वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि अल्ताफ हुसैन इज ए फॉरेन सब्जेक्ट, ही इज ए ब्रिटिश सब्जेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, अनीस साहब ये भी जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग जो है वो कुल्लियतन सूबे की जिम्मेदारी है। और उनके इल्म में ये भी शायद नहीं हो तो अब मैं ले आता हूं कि अल्ताफ हुसैन और जिन लोगों ने 22 अगस्त को बकवास की थी पाकिस्तान के हवाले से, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, JIT बन चुकी है, कमिटीज बनाई जा चुकी है, 120 और 124A के तहत मुकदमा दर्ज हैं। जहां तक हुकूमत का है, जब फॉरेन नेशनल पे होता है तो वो एक रेफरेंस ही भेजा करती है और पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको बड़े दो टोक अंदाज में बड़े वाज़े तौर पे रेफरेंस भेजा। और ये तो 22 अगस्त की बात कर रहे हैं, हमारी हुकूमत तो गुज़श्ता 2 सालों से अल्ताफ हुसैन के जो भी कारनामे हैं और करतूत हैं उसे बरतानिया के साथ ना सिर्फ शेयर करी बल्कि बरतानिया को मजबूर किया जा रहा है। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में माजी की जो हुकूमतें थीं उनको ये हिम्मत नहीं हुई, तौफीक नहीं हुई, मगर हमने महसूस किया चौधरी निसार की एफर्ट्स थी कि उन्होंने उसको इनिशिएट किया और बहुत आगे ले गए। इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग केस और दीगर केसों में जितनी तेजी से हमने इनिशिएट किया, हमने जबानी नहीं कहा, हमने इन लेटर एंड स्पीच, इन एक्शन लाउडर देन द वो है कि आपकी बात है। तो बात यह है कि हमारे जो एक्शन है वो बड़ी लाउडर है देन द स्पीच, तो हमारे एक्शन बड़े दो टोक हैं। मगर जो सबसे बुनियादी सवाल है जो मैं अनीस भाई से कहूंगा कि ये नहीं आपका अकाउंट है अल्ताफ हुसैन से, हमारा भी अकाउंट है, मगर जो बुनियादी चीज है वो ये है कि कराची के लोग जो सफरर हैं, कराची जो गुज़श्ता 40 साल से मेन स्ट्रीम के हटा दिया गया था, जब कराची के ऊपर होता था माइनस कराची, हैदराबाद एंड सक्खर और कभी कभी मीरपुर खास का भी जिक्र आता था जहां से अनीस साहब ताल्लुक रखते हैं। 30 साल इन लोगों ने इस पे कोई तवज्जो नहीं दी, जिनकी मंशूर थी, जो इनका एम था, जो ऑब्जेक्टिव था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनके साथ था, प्राइम मिनिस्टर इनके साथ था, मेयर कराची इनके साथ था। मगर इस शहर की बदकिस्मती थी कि उस दौर में सबसे ज्यादा चाइना कटिंग हुई, उस दौर में पार्कों चाइना कटिंग की गई, खेलों के मैदान को तबाह किया गया, घोस्ट एम्प्लॉयज अपॉइंट हुए गए, कराची की दसगाहें तबाह बर्बाद हो गई। तो मैं ये कहता हूं कि हमें इस बात पे तवज्जो देना चाहिए कि हम कराची के वो इज्जत को कैसे रिस्टोर करें जो पाकिस्तान के मुहिब्बान पाकिस्तान की औलाद है, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान का झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा लेके आए थे और शहीदों की औलाद है। वजाहत आपकी चाहता हूं। देखें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खुद को जब कहलवा रहे हैं, वो कहते हैं मैंने व्हाट्सएप से लंदन वालों को लाताल्लुक कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। वो कहते हैं मैं सरबराह हूं एमक्यूएम पाकिस्तान का, मुझे सरबराह लिखा जाए इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान। सर ये चीजें काफी हैं क्योंकि पीटीआई ने तो ये मुतालबा किया है कि उनको मैंडेट नया लेना चाहिए। पीएमएलएन क्या ये मुतालबा करेगी या फिर आप इस बात से मुतमईन हो जाएंगे जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि मैंने व्हाट्सएप से निकाल दिया, मैं कायद हूं, मैं एमक्यूएम का सरबराह हूं, एमक्यूएम पाकिस्तान का कायद कोई नहीं है? Is it enough, निहाल हाशमी साहब? देखिए, इट इज नॉट माई डोमेन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डोमेन है, ये आपका और मीडिया का और फारूक सत्तार का डोमेन है कि आप उसको कारकुन कहें, आप उसको कोऑर्डिनेटर कहें, आप उसको प्रेसिडेंट कहें। इट इज नॉट माई सब्जेक्ट। ये जो आदमी जिस नाम से, दीन भी यही कहा था, जो आदमी जिस नाम से पुकारवाना जाना चाहता है उसको उसी नाम से पुकारा जाए। हमारा ना एमक्यूएम से नेक्सेस है, ना पीपल्स पार्टी से है, ना पीटीआई से, मगर हर वो सियासी जमहूरी अमल के साथ हम खड़े होते हैं जिसको आवाम की तायद और हिमायत हासिल होती है। तो ये जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान जाने, मुत्तहदा जाने, हमारा उससे क्या लेना और क्या देना। हमें जो जिम्मेदारी है, हम ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, हमें सीख टैग पे बड़े काम करने हैं, हमें बिजली बहाल करने, हमें सड़कें बनाने, हमें मोटरवे बनाने, हमें रोजगार दे रहे हैं। जिस नाम पे उन्होंने मैंडेट लिया था वो गद्दार अगर हो गए हैं, आपने खुद भी कहा है कि बिल्कुल अब पूरी कौम कह रही है, तो उस मैंडेट को जिनकी फोटोज लगा के, जिनको फादर ऑफ नेशन कह के, जिसके नाम पर सीट्स ली गई, वो मैंडेट अब रहा या उस मैंडेट को फ्रेश मैंडेट हो जाना चाहिए, एमक्यूएम के लोगों को करना चाहिए? ये तो एक सियासी नौयत का बजाय लीगल है। अगर ऐसे वकील मुझसे आप
اگر آپ ایز اے وکیل پوچھیں تو جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1976 ہے اس کے تحت اگر فلور کراسنگ میں مور دین 2/3 اگر نکل جاتے ہیں تو یا تو پوری پارٹی چلی گئی, تو ان کے پاس ان کا مینڈیٹ اسی طرح کا ہے جس طرح کا ان کے پاس تھا. یہاں پہ ایک فرد نہیں گیا ہے کہ جناب ایک فرد گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد وہ کہتا ہے نہیں جی آئی وانٹ ٹو ریٹین مائی سیٹ. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر پوری پارٹی, اگر کل متحدہ اپنا نام, پہلے متحدہ مہاجر قومی موومنٹ تھی, مہاجر سے یہ متحدہ بن گئے, پھر کچھ اور بن گئے, تو یہ ہر پارٹی کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے معاملات ان کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی ان کے آئیں, میں ایک بریک کی طرف, اور پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے, میرا اور آپ کا کام نہیں, نہ کسی سیاسی جماعت کا کام ہے کہ اس کو پوائنٹ آف ویو آپ جانا ہے. انیس ایڈوکیٹ صاحب کی طرف بریک کے بعد دونوں نہال ہاشمی صاحب انیس ایڈوکیٹ صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ, لیکن کے بعد کیونکہ کچھ ہم نے وال چوکیز دیکھی ہیں بدلہ گروپ کے نام سے, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی جان کو خطرہ ہے, یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی بتایا, وہ کہتے ہیں کہ وہ رات میں اپنے گھر پہ نہیں سوتے ہیں. انیس ایڈوکیٹ صاحب سے اس بات میں پوچھیں گے یہ بدلہ گروپ کیا ہے, یہ کوئی نیا گروپ ہے ود ان ایم کیو ایم, کیا کوئی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی جان کو خطرہ ہے, اس بارے میں ان کی انفارمیشن کیا ہے جو اتنے وثوق سے کہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے. اس بریک کے بعد جانیں گے, دیکھتے رہیے گا اب تک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب سوالات اہم اٹھا رہے ہیں کراچی کی سیاست کے حوالے سے, متحدہ کے مستقبل اور کراچی بالخصوص جو ابہام اس وقت ہے ان کے پاکستان لندن, یہ آخرکار سب ہو کہہ رہے ہیں. میرے ساتھ انیس ایڈوکیٹ صاحب پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما, سینیٹر نہال ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما موجود ہیں. انیس ایڈوکیٹ صاحب یہ بدلہ گروپ وال چوکنگز یہ ہم نے پی آئی بی کالونی کے علاقے میں دیکھی. سب سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی جان کو خطرہ ہے, وہ رات میں ہماری ہوٹل میں جاتے ہیں, گھر نہیں جاتے اپنے, اور پھر پی آئی بی کالونی کے آس پاس یہ بدلہ گروپ کی وال چوکنگز, اس پر ڈیٹ آف برتھ الطاف حسین صاحب کی لکھی ہوئی ہے. سر آپ رہے ہیں ایم کیو ایم میں اتنے سال, آپ سمجھتے ہیں ان سیاست کو, کیا کوئی تھریٹ ہے یہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو, یہ جو لکھا جا رہا ہے والز کے اوپر, دیواروں پہ؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کی پہلی والی, آپ نے اس بریک سے پہلے ایک سوال اور تھا جس میں نہال صاحب نے جواب دیا کہ یہ برٹش سٹیزن کا معاملہ اس لیے وہاں اٹھایا جا رہا ہے. میں نہال بھائی کو یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب الطاف حسین کے نادرا کارڈ اور پاسپورٹ کا ایشو اٹھایا ہے کہ ہم نے الطاف حسین نے, تو برٹش پاکستان کے برطانیہ میں ہائی کمشنر نے ان کو ایک آرڈر جاری کیا اس پہ باقاعدہ ان کو نادرا کارڈ ایشو کرنے کا. اس کے بعد اس میں کوئی ایشو پیدا ہوا, ایم کیو ایم نے ہڑتال کی, احتجاج کیا کہ قائد تحریک پاکستانی سٹیزن ہے. جی. اس کے بعد وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر الطاف حسین کو نادرا کارڈ جاری کرنے کا اعلان کیا. تو ایک غیر ملکی کو آپ ایسے کیسے نادرا کارڈ جاری کر رہے ہیں؟ صحیح. تو یہ جو کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے, ہمارا جو موقف ہے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو, حکومت کو اپنی واضح پالیسی ایسے ایشوز پر اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ غیر ملکی ہیں, جی ایک سیکنڈ, نعیم الحق صاحب, اگر وہ غیر ملکی ہیں, جی جی ایک سیکنڈ کو انیس صاحب, ایک تو سیکنڈ, ان کی شہریت کے باقاعدہ اختتام کا, خاتمے کا اعلان ہو. ٹھیک ہے. اور ان سے وابستہ رہنے والی ہر چیز کو پھر اسی انداز سے ڈیل کیا جائے. نعیم الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہمارے ساتھ ہیں. نعیم الحق صاحب, آپ لوگوں نے پاکستان زندہ باد ریلی اعلان کرا 6 ستمبر کو. یہ جو اس وقت بالخصوص کراچی کے سیاسی حالات گرما گرم جو اس وقت بڑھ چکے ہیں, اس حوالے سے کیا آج کے دن کے لحاظ سے؟ نعیم الحق صاحب لائن ہماری ڈراپ ہوئی ہے. انیس ایڈوکیٹ صاحب آپ اپنی بات اگر سے کنٹینیو کر سکتے ہیں, اور یہ سوال کہ بدلہ گروپ کون ہے جو ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر کے آئے چوکنگ کر رہا ہے؟ دیکھیں جب 92 میں فوجی آپریشن شروع ہوا تھا تو ایک الطافسٹ گروپ قائم ہوا تھا. الطافسٹ گروپ کے نام سے چوکنگ ہوا کرتی تھی. اچھا. کہ جو الطاف حسین سے اختلاف کرے یا الطاف حسین پر تنقید کرے ان کو ٹھکانے لگاؤ. اب یہ انہوں نے نیا, یہ وہی سیٹ اپ ہے بھارت کا بھی بنایا ہوا سیٹ اپ,
साउथ अफ्रीका का नहीं सेटअप, तो ये सेटअप मुख्तलिफ नाम से वो ये एमकेएम पाकिस्तान खुद बनाया सेटअप, ये सेटअप जो बदला ग्रुप का, या फिर ये किसी एमकेएम लंदन ने बनाया? ये बदला ग्रुप ये का सेटअप एमकेएम पाकिस्तान, ये नहीं, ये सेटअप तो अल्ताफ हुसैन ने, जिसका हमारा चिल्लाना रोना धोना तो यही है कि रॉ का एजेंट है, उसने रॉ से मदद लेकर लोगों को कत्ल गारत कराता रहता है, अपने लोगों को भी कत्ल करवाता है, दूसरों को भी कत्ल करवाता है, जो उससे इख्तिलाफ करे उसको मरवाता है। ये हम तो बार बार यही कह रहे हैं। अब फिर वो उसकी लीडरशिप के सामने का अगर कोई चैलेंज नजर आता है तो उसको वो ठिकाने लगाता है। आपके सामने चेयरमैन अजीम अहमद तारिक मौजूद है, आपके सामने डॉक्टर इमरान फारूक शहीद मौजूद हैं, आपके सामने असद तारिक शहीद मौजूद हैं, आपके सामने बदर इकबाल शहीद मौजूद हैं। एक लंबी लाइन है। इश्तियाक अजहर, ठीक है, अगर बुजुर्ग को जलील करके निकाला गया, बेइज्जत करके निकाला गया। नहीं मुल्क साहब, ये जो हम बातें कर रहे हैं नहीं मुल्क साहब, इसी असना में ये ऐलान आपकी पार्टी की जानिब से सुना गया कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद रैली कराची में रख रहे हैं 6 सितंबर को। नहीं मुल्क साहब, ये मैसेज क्या है, क्या वजह है पीटीआई पॉलिटिकल पावर शो कर रही है 6 सितंबर को इन सियासी हालात में? नहीं मुल्क साहब, नहीं जी, राब्ता फिर मुनक़ता हुआ है। अब निहाल हाशमी साहब, आप सुन रहे हैं इस पर जो बातें अनीस एडवोकेट साहब ने की हैं, स्पेशली बरतानी शहरी के हवाले से, चौधरी इंसास साहब के हवाले से, शनाती कार्ड के हवाले से जो बात कर रहे हैं अनीस एडवोकेट साहब, निहाल हाशमी साहब। ये माजी की बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, हाँ, इस पशेमानी का पशेमा होना, हमें तो डे फर्स्ट से पता था 2005 में भी कि अल्ताफ हुसैन कौन है। हमें तो हर बात का पता था। अनीस भाई को कब पता चला? बात यह है कि इनको कब पता चला और उसके बारे में इन्होंने क्या सोचा कि क्या इनसे माजी में कोताहियां हो गई, क्या गलती हो गई। हमारे लिए कल भी अल्ताफ हुसैन अजनबी था, आज भी अजनबी और कल भी होगा, मगर इनके लिए कल भी वो काबिले इज्जत थे, आज नहीं है, कल का अल्लाह जाने। पॉइंट ये है सियासत में कि हमें इस चीज में नहीं उलझाया जाए कि हम कौन क्या कर रहा है। ये वेले लोग हैं, इनका काम है जो चाहे कहें। हम वेले लोग नहीं, हमें बड़े काम करने हैं और अब वो काम करें। हमने जिस बात के लिए कौम ने मुंतखब किया था उस कौम को हम जवाब दें और हमें इलेक्शन में जाना है। हम हमारी जमीर पे इस बात का एहसास है। हमें देखिए, बगैर कुछ कहे हुए हमने कराची से मोटरवे, हमने कराची के K4, हमने कराची के नौजवानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, मजदूरों के लिए मेट्रो बस, हमने सबसे बढ़ के कराची के लोगों को जो 30 साल से अमन नहीं नसीब था, वो अमन नसीब दिया सियासी क़यादत ने। 3 साल पहले जब नवाज शरीफ को इस बात का अदराक हुआ कि सबसे बुनियादी चीज है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, तो आप देखें उसी रियासती मिशनरी को, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उसको जो सबसे ज्यादा मौसर तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसके वजह से आज कराची की तजारती मंडियां आज का। अच्छा, नहीं मुल्क साहब, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? नहीं मुल्क साहब भी साथ आ चुके हैं। आपका सर कमेंट में बार बार आवाज से लाइन ड्रॉप हो रही है। निहाल हाशमी साहब भी साथ हैं, अनीस एडवोकेट साहब भी साथ हैं। आप लोग पाकिस्तान जिंदाबाद, नहीं मुल्क साहब, पहले आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी नहीं साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली 6 सितंबर का दिन, कराची के सियासी हालात में क्या मैसेज, क्या है कराची के अवाम को आपका, जो 6 सितंबर को आप रैली रख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इस वक्त कराची में जो वाकयात एमकेएम के हवाले से हो रहे हैं, उसकी रोशनी में ये जरूरी है कि कराची के में बसने वाले 2 करोड़ अवाम को यकजा करने के लिए एक हम क्या, हर पार्टी का फर्ज है कि वो उनको मुत्तहद करने के लिए, यकजा करने के लिए एक यकजहती की अलामत के तौर पर किसी किस्म के फंक्शन करे। 6 सितंबर वो दिन है जिस दिन हम यौम दफा पाकिस्तान का अहद जो हमने किया हुआ है उसकी तजदीद करते हैं, और इसलिए आज हमारी क़यादत ने फैसला किया कि 6 सितंबर को कराची में पाकिस्तान जिंदाबाद, खासतौर पर अल्ताफ हुसैन की तकारीर के बाद ये जरूरी हो गया है कि कराची के अवाम को दोबारा इस तरीके से मुनज़्ज़म किया जाए कि जो अल्ताफ हुसैन ने नफरत और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के बीज बोए थे, उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ठीक है सर, ठीक है सर, आपका मैसेज पहुंचे, लाइन में डिस्टॉर्शन भी हम सब कोशिश करेंगे। अनीस एडवोकेट साहब, निहाल हाशमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, ये कहते हैं आज माजी में कहाँ थे, आज कहाँ हैं, आगे कहाँ हो, ये सर क्या? और दूसरी बात, ये सलीम शहजाद साहब को सर आप जानते हैं कि आप लंदन में रहे हैं, वो अब सुने एमकेएम फारूक सत्तार साहब के साथ आने वाले, ये उनके बारे में जो न्यूज आ रही है, डॉक्टर फारूक सत्तार से बड़े कॉन्फिडेंट है उस हवाले से, क्या वजह है? ये कौन है? ये सलीम शहजाद साहब का आना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एमकेएम पाकिस्तान के लिए? सर अनीस साहब, पहले तो मैं निहाल हाशमी भाई को कहना चाहता हूं, अभी जो मैं पहले कह रहा था ना कि ये कंफ्यूजन है कि
निहाल भाई कुछ कहते हैं, राना सनाउल्लाह कुछ कहते हैं, नवाज शरीफ साहब कुछ कहते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ है जो पर्दादारी है। आपके वजीर दाखिला ने अभी कुछ अर्सा पहले 1.5 साल पहले की बात है, कौमी असेंबली में बयान दिया कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तानी सिटीजन है, उनको नादरा कार्ड जारी कर दिया जाए और पासपोर्ट जारी कर दिया जाए। मैंने इतना सा याद दहानी कराई। अब इस याद दहानी, अगर पाकिस्तानी सिटीजन अल्ताफ हुसैन है, उनको नादरा कार्ड जारी करने के अहकामात दिया जा सकते हैं वजीर दाखिला की तरफ से, तो एक्शन लेने में क्या कबाहत है? पहले तो उसकी पाकिस्तानी शहरियत मनसूखी का, तो ये तो वफाकी हुकूमत का काम है ना भाई जी, कि उसकी शहरियत मनसूख की जाए, उसको मुल्क दुश्मन करार देके कम से कम उसकी शहरियत मनसूख की जाए और सलीम शहजाद साहब भी कमेंट करते हैं वालों को। बिल्कुल, सलीम शहजाद साहब एमक्यूएम पाकिस्तान में, अनीस एडवोकेट साहब, ये क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीम शहजाद भाई कहीं पे भी जाएं, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में जाएं, उस पे फारूक सत्तार भाई के साथ जाएं या किसी XYZ भाई के जाएं, उनको भी हक है वो सियासत करने का। वो उनकी, अगर उनको दिल कर रहा है, उनका मन कर रहा है, उनका जहन कह रहा है कि फला के साथ मुझे चलना चाहिए, तो इसमें क्या कबा। और आपकी पार्टी से तो किसी ने राब्ते नहीं किए वापस जाने के लिए एमक्यूएम में, क्योंकि फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि उल्टी गिनती का अमल शुरू होने लगा है, बहुत सी वापसियां होंगी अब, तो वो इतना कॉन्फिडेंटली वसूख से क्यों कहते हैं? अनीस एडवोकेट साहब, कोई आपकी पार्टी से तो नहीं वापस जा रहे लोग एमक्यूएम में? उल्टा चश्मा लगा लिया होगा फारूक भाई ने। फारूक भाई बेचारे अल्ताफ हुसैन के खौफ से तो पहले अपने आप को निकाले तो कुछ वो कर पाएंगे। हम जो